پہ جو موٹر چلاتے ہیں یا آپ کے ٹیوب ویلز جو چلتے ہیں، اگر آپ ڈیزل پہ چلاتے ہیں تو مہنگے، بجلی پہ چلاتے ہیں تو مہنگے. تو اس وقت آپ کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن جو ہے، جس طرح سولرائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، یا آج کی اس ایگزیبیشن میں جس طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل اور لوکل مینوفیکچرنگ کمپنیز کو بلایا ہے، جس میں 200 سے زائد کمپنیز نے یہاں پہ اسٹال لگائے ہیں، اور 200 کمپنیز جنہوں نے اسٹال لگائے ہیں اس میں کوئی 20% لوکل کمپنیز ہیں اور 80% جو ہیں وہ فورن نیشنلز ہیں. اور وہ انہوں نے یہاں پہ ایک سے ایک اچھی پروڈکٹ یہاں پہ اپنی انٹروڈیوس کی ہے، جس سے ہم جو گرین انرجی کی بات کرتے ہیں کہ جی گرین انرجی کی طرف ہم جائیں، اس کا ایک بہترین آپ کو سولوشنز یہاں ملیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، یا جن لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان چیزوں کو افورڈ کر سکیں آج کے ان مہنگائی کے حالات میں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ سولوشن یہاں موجود ہیں. دوسرا کہ اس ایگزیبیشن کی وجہ سے جب اتنے سارے باہر سے لوگ ہمارے ملک میں آتے ہیں، ہمارے شہر میں آتے ہیں، تو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھتی ہے. آپ کی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے، آپ کی ہوٹلز جو ہیں، آپ کے جو ہے ریسٹورنٹس ہیں، آپ کے شاپنگ مالز ہیں، وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ 365 سے 365 دن سال کے جو ہیں وہ یہاں پہ ایگزیبیشنز چلتی رہیں. آج ایک ایگزیبیشن چل رہی ہے، کل دوسری ایگزیبیشن چلے، اس طرح ہم پوری دنیا کو بھی متعارف کرائیں کہ دنیا یہاں پہ آئے اور یہاں پہ کاروبار کرے، اور یہاں کے لوگ بھی، ہمارے کاروباری لوگ، ان کے روابط انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہوں، تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بھی باہر لے کے جا سکیں اور باہر کے کاروبار بھی جو ہے وہ پاکستان میں آ سکے، فورن انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آ سکے. تو میں دل کی گہرائیوں سے فیکٹ کمپنی کی پوری آرگنائزیشن کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں کراچی کے شہریوں سے یا پورے پاکستان بھر کے شہریوں سے یہ گزارش کروں گا کہ نہ صرف کراچی کے شہری یہاں پہ آئیں، پنجاب سے بھی دوست آئیں، بلوچستان سے بھی آئیں، خیبر پختونخوا سے بھی آئیں، اور یہ ان ایگزیبیشنز کو وزٹ کریں، ان ایگزیبیشنز کو کامیاب کریں، کیونکہ یہ ایکسپوز جو ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے بزنس کے لیے، ہمارے ملک کے کاروبار کے لیے، ہمارے ملک کے عوام کے لیے ایک نہایتی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک نہایتی اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو میں سب کو گزارش کروں گا کہ ان کو کامیاب کریں، ان کو انکریج کریں، تاکہ ان کو دیکھ کے باقی بھی جتنے بھی شعبہ جات ہیں، باقی بھی جتنی انڈسٹری ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ پاکستان میں، خصوص طور پر میں اپنے صوبہ سندھ کی بات کروں گا کہ یہاں کی طرف آئیں اور ہم ان ساری چیزوں کو مل کر کامیاب کریں. ایک دفعہ پھر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا شرجیل صاحب یہ بتا دیں کہ ثاقب نثار صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے جو انہوں نے الفاظ میں دہرا بھی نہیں سکتا، اس کے علاوہ یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اس وقت کس اسٹینڈ پہ کھڑی ہے؟ سر اسی سے ریلیٹڈ ہے، ایک طرف جو ہے نا وہ آئینی ترمیم اور دوسری طرف مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آ گیا ہے، پیپلز پارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے، کس کے ساتھ، سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ یا آئینی ترمیم؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کوئی کسی بھی شخص کے حق کے خلاف نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کا دیرینہ مطالبہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور باقی جو پارٹیز تھیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک سائن ہوئی تھی. اس میں پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائی جائیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس اس لیے بنائی جائیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ذریعے لوگوں کو انصاف مل سکے، لوگوں کو جلد انصاف مل سکے، لوگوں کو ان کے دروازے پہ انصاف مل سکے. یہ نہ ہو کہ 25-25 30 سال لوگوں کو لگ جائیں صرف انصاف کی فراہمی کے لیے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی حمایت میں رہی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اس ملک میں ایک نہایتی اہم مقدمہ ہے، جو کہ سب کے لیے آئی اوپنر ہے کہ اس ہستی نے جس نے پاکستان کو آئین دیا، جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دی، اس کو ان کی
لیے ان کی زندگی میں انصاف نہیں مل سکا. ان کا عدالتی قتل ہوا اور اس قتل کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس صرف ایک لیڈر کا قتل نہیں ہوا, ایک پارٹی کے لیڈر کا قتل نہیں ہوا, وہ انہوں نے پاکستان کی ترقی کا قتل ہوا, وہ پاکستان کے مستقبل کا قتل تھا, وہ قتل پاکستان کی عوام کا قتل تھا. کیونکہ اگر وہی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اگر وہ زندہ ہوتے تو آج جو پاکستان کی صورتحال تھی وہ ایسی نہیں ہوتی. آج جو مسلمان ملک جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے. تو پورے پاکستان کے ساتھ جاتی کی اس وقت کی جوڈیشری نے, اس وقت کے ججز نے, اور پھر جس طریقے سے ایک عدالتی کرسیوں پہ بیٹھ کر افتخار چودھری اور ثاقب نثار جیسے شخصوں نے جو اس ملک میں عدلیہ کا جو حشر کیا, عدالتوں کا جو حشر کیا اپنی ذاتی خواہشات پہ عدالتیں چلا کر, میں سمجھتا ہوں میری اپیل ہوگی کہ افتخار چودھری اور ثاقب نثار کے تمام مراتیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ملتی ہیں وہ واپس لی جائیں اور ان کو سابقہ جسٹس بھی نہیں کہا جائے. افتخار چودھری اور ثاقب نثار اس ملک کے عدالتی نظام پر بدنما داغ ہیں. افتخار چودھری اور ثاقب نثار جیسے لوگ اس ملک کے قانونی جو ہے ہسٹری میں جو ہے وہ ایک کالا با جو ہے کے طور پہ جانے جائیں گے. تو عدالتی ریفارم پیپلز پارٹی چاہتی ہے, اور میں نے کہا کہ 45 سال لگے ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دلوانے میں. اور ایک بڑی بات, کل لاہور ہائی کورٹ کی پنڈی بینچ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو کہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم, جو ہم سب کا فخر, ہم سب کے لیے ایک ویژن, ایک عظیم لیڈر, ان کی جو شہادت ہوئی اس کا مقدمہ لگا ہوا تھا. 16 سال ہوئے اس مقدمے کو, 16 سال ہوئے اس مقدمے کو, اور کل عدالت نے ہیئرنگ کی, اور ہیئرنگ کے بعد کیا کیا, غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کو پھر پوسٹ پون کر دیا. مجھے بتائیں, آپ کے قومی ہیروز, آپ کے نیشنل ہیروز کے لیے انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ مخصوص ایک مائنڈ سیٹ والی جوڈیشری کے پاس وقت ہی نہیں ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مقدمے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. کل کی تاریخ کا بتا رہا ہوں, پرانا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں. کل کی تاریخ میں اس کیس کو ڈیٹ ان آفس کر دیا گیا. کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے کہ اس ملک کی خاتون وزیر اعظم, جس نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی, جس نے لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کا کانسیپٹ جو ہے انٹروڈیوس کرایا, جنہوں نے وومن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا, جنہوں نے عوام کو آواز دینے کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا, جو کہ MRD کی تحریک کی روح رواں تھی, جو اس ملک میں جدوجہد اور جمہوریت کی روح رواں تھی. ان کے لیے ہمارے عدالتوں کے پاس ٹائم نہیں, اور باقی کن چیزوں کے لیے ٹائم ہے بس کہ کسی کو ہیرو بنانا ہو, کسی کے لیے جو ہے وہ ان کے بنی گالا کے جو محلات ہیں انلیگل ان کو ریگولرائز کرانا ہو تو اس کے لیے ٹائم ہے. ٹائم ہے تو جی اپنی ذاتی خواہشات پر نسلہ ٹاور گرانا ہو تو اس کے لیے ٹائم ہے. ٹائم ہے تو جی اپنے مراتب بڑھانے کے لیے ٹائم ہے. ٹائم ہے تو باقی ساری چیزوں کے ٹائم ہے. پیپلز پارٹی نے پہلے ہی کہا ہے جی کہ ہم کسی پرسن اسپیسیفک لا کی سپورٹ نہیں کرتے, ہم سسٹم کی بہتری کے لا کی سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے جسٹس قاضی فیض صاحب بھی اتنے ہی قابل محترم ہیں جس طرح ہمارے لیے جسٹس منصور علی شاہ قابل محترم ہیں. کوئی بھی جج آ جائے, کوئی بھی چیف جسٹس آ جائے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاکستان کی واحد پارٹی ہے پیپلز پارٹی جس نے سب سے زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا نقصان اٹھایا, چاہے وہ افتخار چودھری ہو, ثاقب نثار ہو, اس سے پہلے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی میں بات کر چکا ہوں. لیکن کبھی ہم نے جوڈیشری سے لڑائی نہیں کی, کبھی ہم نے عدلیہ سے لڑائی نہیں کی, کبھی ہم نے ججز کو برا بلا نہیں کہا, کبھی ہم نے ججز کے اوپر حملے نہیں کیے, کبھی ہم نے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, کسی کورٹ پہ حملے نہیں کیے. 12 سال تک محترم آصف علی زرداری صاحب بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی سزا کے جیل میں رہے. کبھی انہوں نے کسی یہ نہیں کہا کہ جی ہم جوڈیشری کے خلاف کوئی تحریک چلائیں گے یا جوڈیشری کو لڑوانے کی کوشش کریں گے یا
جوڈیشری سے لڑنے کی کوشش کریں گے. باقی ساری پارٹیز نے پاکستان میں یہ تجربے کر کے دیکھ لیے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, باقی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا تو انہوں نے عدالتوں پہ حملے کیے یا انہوں نے ججوں پہ حملے کیے یا انہوں نے ججوں کو دھمکیاں دیں. پی ٹی آئی کے لیڈر کے آپ جب ڈی چوک پہ ان کے خطابات تھے دھرنے میں سنتے اور نکالے کلپس, کتنی دفعہ انہوں نے جوڈیشری کو لتاڑا ہے یا جوڈیشری پہ حملے کیے یا جوڈیشری کو دھمکیاں دی ہیں. پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ظلم سہے, اس کے باوجود کبھی جوڈیشری کو جو ہے وہ کوئی دھمکیاں نہیں دیا, اس پہ کوئی حملے نہیں کیے یا جوڈیشری سے لڑائی نہیں کی. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے سارے ججز قابل احترام ہیں, لیکن کل جو پی ٹی آئی کے لیڈر نے جیل سے بیٹھ کر بھی ایک جج صاحب کا نام لے کر کہہ دیا کہ جی میں اس کی حمایت کرتا ہوں, تو کیا وہ صحیح ہے؟ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کے شخص کو یا کسی سیاستدان کو یا کسی عام شخص سے بولنا چاہیے کہ جی میں فلانے جج کی حمایت کرتا ہوں؟ میں اگر آج بول دوں جی میں فلانے کی نہیں, میں فلانے جج کی حمایت کرتا ہوں, کوئی کہے جی میں فلانے جج, تو کیا پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح پرسن اسپیسیفک جوڈیشری کے لوگوں کی حمایت کے اعلان کرنے چاہیے؟ سوالیہ نشان ہے. کیا آپ لوگوں کو کنٹروورشل نہیں کر رہے؟ سوالیہ نشان ہے. کیا آپ لوگوں کے خلاف سازشیں نہیں کر رہے؟ سوالیہ نشان ہے. تو اس طرح کے بیشتر واقعات جو ہے میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں. ہم سسٹم بہتری کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو جو کہ اس ملک میں ہوا ہے کہ اگر کسی شخص نے ڈکیتی کی ہے اور ڈکیتی کی سزا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 12 سال ہے, وہ شخص 25 سال تک جیل میں رہا اور 25 سال کے بعد کہہ دیا جی کہ جی اس کی سزا جو ہے ثابت نہیں ہوئی اور اس کو رہا کرتے ہیں, تو اس کے 25 سالوں کا حساب کون دے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور یہ واقعات ہیں, میں 1 یا 2 دن میں شاید کل یہ مثالیں لے کر بھی سامنے آؤں کہ ہمارے ملک کی عدلیہ نے کیا کیا کیا. پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر نے جتنی غیر آئینی کام کیے, جتنی غیر آئینی انہوں نے ایکٹیویٹیز کی, اس کو انڈورس کس نے کیا؟ انفارچونیٹلی اس ملک کی جوڈیشری نے کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 2 الیکٹڈ گورنمنٹس عوام کے مینڈیٹ سے آئیں اور دونوں حکومتوں کو گھر بھیجا گیا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے دونوں دفعہ عدالتوں پر اعتماد کر کے وہ عدالتوں میں گئیں کہ جی میری گورنمنٹ کو غلط ڈیزالو کیا گیا, غلط طرح نکالا گیا ہے. جوڈیشری نے دونوں مرتبہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وہ اپیلیں رد کر دی, کوئی ریلیف نہیں دیا ہمیں. وہ کس کے کنٹرول میں چل رہی تھی وہ جوڈیشری اس وقت, اور کیوں نہیں جوڈیشری نے ریلیف دیا؟ تو پیپلز پارٹی جو سب سے زیادہ وکٹمائز رہی ہے, ہسٹری کہتی ہے. باقی کوئی 1 سال سے جیل میں اور گرانا شروع کر دے, میں سمجھتا ہوں ان کا ابھی تک بال بھی باقا نہیں ہوا. ابھی 2 دن پہلے اسمبلی میں ایم آر ڈی کی تحریک کی ایک ریزولوشن پاس ہوئی. کوڑے پیپلز پارٹی کے ورکروں نے کھائے, جوتے پیپلز پارٹی کے ورکروں نے کھائے, جیلیں پیپلز پارٹی کے ورکروں نے بھگتی, سزائے موت پھانسی کے پھندے چوم کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے قبول کیے. باقیوں نے کوئی ساتھ اتنا بھی کچھ نہیں ہوا, اتنا سا بھی کچھ نہیں ہوا ہے. کچھ لوگوں کو بس گئے ملک سے واپس آ گئے, کچھ لوگوں نے جیل میں 1 سال 1.25 سال گزار دیا بس کہ بہت بڑے مظلوم بننا. یہ مظلوم نہیں ہے, یہ ہمیشہ چور دروازے سے اقتدار میں آئے ہیں, یہ ہمیشہ چور دروازے کے ساتھ جو ہے ڈیلز کر کے یہ جو ہے یہ اور سازشیں کر کے یہ پہنچتے ہیں اقتدار میں اور آ کے بولتے ہیں مظلوم ہے. یہ مظلوم نہیں ہے. مظلوم وہ ہیں جس کے پورے خاندان نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. پوری بھٹو صاحب کی فیملی نے جو ہے وہ جمہوریت کے لیے جام شہادت نوش کی. مظلوم وہ لوگ ہیں یا جس کے پارٹی کے ورکروں نے جو ہے سڑکوں پر بیٹھ کے اور عوامی جگہوں پر بیٹھ کے جو کوڑے کھائے, مظلوم وہ لوگ ہیں. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان چیزوں کو بھی کنٹروورشل کرنے کی کوشش لوگ کر رہے ہیں اور جوڈیشری کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری ایک رہے, ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری متحد رہے, ہم چاہتے ہیں جوڈیشری غیر سیاسی رہے, ہم چاہتے ہیں جوڈیشری ایسے فیصلے نہ کرے کہ جس پٹیشن میں جو مانگ بھی نہیں رہا ہوں وہ بھی مجھے مل رہا ہے. پی ٹی آئی اگر
مانگ ہی نہیں رہی ہے کہ ہمیں سیٹیں دی جائیں، مانگ رہی ہے سنی اتحاد کونسل، اور ججمنٹ آتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دو. تو خدا را یہ کون سی عدالت ہے، کون سے قانون؟ بہت ہی احترام کے ساتھ، سب کے لیے احترام ہے، سب کے لیے دل سے احترام ہے. جوڈیشری کا بہت احترام ہے. جوڈیشری کے لیے اگر جوڈیشری کا بال بھی باقا ہوا تو سب سے پہلے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب جوڈیشری کے لیے کھڑے ہوں گے. مجھے پتا ہے، مجھے پیپلز پارٹی کی ہسٹری پتا ہے. اگر کبھی بھی جوڈیشری کو کوئی تکلیف آئی یا پہنچانے کی کوشش کی گئی یا انصاف کا قتل کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی لیڈرشپ سمیت لوگوں کے لیے کھڑی رہے گی. لیکن ان کو خدارہ پولیٹیسائز کرنا بند کر دیں، اور وہاں پہ بھی لوگ ذاتی خواہشات پر جو ہے وہ برائے مہربانی فیصلے سنانا بند کر دیں. جو آئین کی کتاب ہے، جو قانون کی کتاب ہے، اس پہ چلیں. اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ کوئی ادارہ سپریم نہیں ہے اس ملک میں، کوئی ادارہ آسمان سے نہیں اترا. اگر ایک ادارہ سپریم ہے اور ایک ادارہ آسمان سے اترا ہے تو وہ ہے پارلیمنٹ. اس ملک میں قانون بنانے کا اختیار پوری دنیا کے ہر مہذب ملک میں وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے. دنیا کے ہر مہذب ملک میں قانون کی تشریح اور قانون بنانے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے. اور کوئی ادارہ یہ نہ سمجھے کہ جی میں بڑا ہوں، کوئی بڑا نہیں ہے. صرف اور صرف پارلیمنٹ بڑا ادارہ ہے، قابل احترام ادارہ ہے. باقی سارے ادارے قابل احترام ہیں، احترام ہر ادارے کا ہم لوگ کریں گے، لیکن پارلیمنٹ سے بڑھ کر کوئی ادارہ نہیں ہے. اور پارلیمنٹ کو ڈکٹیشن دینے کا بھی اختیار کسی ادارے کو نہیں ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ خود مختار ادارہ ہے، جس میں لوگوں کے ووٹ لے کر لوگوں کے نمائندے وہاں آتے ہیں اور وہی فیصلہ اس ملک کی تقدیر کا کریں گے، وہی پالیسیز بنائیں گے. باقی اور کوئی بھی جو ہے وہ پالیسی نہیں بنائے گا. اچھا سر، توانائی سے بات ہو رہی تھی، تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیں. چونکہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ الیکٹرک کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ابھی بھی برقرار ہے. پارلیمانی کمیٹی نے بھی اس کو بلایا، اسمبلی میں بھی سی او کے الیکٹرک کا ہے، لیکن بجلی کا بحران حل نہیں ہوا کراچی میں. ایون بلاول صاحب نے کہا کہ دیگر کمپنیز کو آنا چاہیے. آخر اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ دیکھیے جی، آج تو میں آپ کو جمال صاحب دل سے بتا رہا ہوں، آپ کو بھی گزارش کروں گا کہ میری میڈیا ٹاک کے بعد بھی آپ کے چینل سے میں گزارش کر دی، آپ کے پاس کیمراز بھی ہیں، مائک بھی ہیں، آپ خود جا کے پورا دورہ کریں، پیکیج بنائیں اپنے اپنے ٹی وی چینلز کے لیے. جو آپ کے فارنرز یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو دکھائیں چینلز پہ کہ آپ کے فارنرز آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے فارنرز آپ کے ملک میں ترقی کے لیے آ رہے ہیں. ملک کے لیے نیگیٹو پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے. کل آئی ایم ایف والا بھی جو ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. کچھ مخالفین، کچھ پارٹیاں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے خلاف صرف نیگیٹو پرسیپشن پیدا کریں، پاکستان کو برا بلا بولیں، اور تاکہ ہم جو انٹرنیشنل میسج برا چھوڑیں. آج کا یہ کہ کراچی میں ایکسپو 180 فورن کمپنیز جو ہیں وہ آج کراچی میں آئی ہیں، 180 کمپنیز. تو آپ کو اس کو انکریج کریں، ان کو آپ ان سارے اسٹال سے ان سے جا کے بات کریں، ان کی لینگویج میں بات کریں، اپنی لینگویج میں بات کریں، ان سے وہ ویوز لیں، اپنے چینلز پہ چلائیں، لوگوں کو انکریج، لوگوں کو یہ پروموٹ کریں. ہم نیگیٹیوٹی پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ جی کہ وہ ثاقب نثار جیسے شخص نے کسی کو جیسے نے کہا کہ برا بلا بول دیا. ثاقب نثار کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے. اوقات ہے اس ملک میں عوام کی اوقات ہے، ان بزنس مینوں کی اوقات ہے جو لوگ اس ملک کے لیے کام کریں. ثاقب نثار نے کوئی اچھا کام نہیں کر کے گیا اس ملک کے لیے کہ آپ اس کو بیٹھ کے یاد کریں. آج کے دن ہم صرف اور صرف اپنے اس بزنس کی بات کریں. آج کے دن ہم بات کریں کہ کس طرح ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں. اور انرجی سیکٹر کی آپ نے بات کی، انرجی سیکٹر میں بہت زیادہ اسکوپ ہے، اچھے ویژن کی ضرورت ہے. اور یہی جو سولیوشن آج دکھائے گئے ہیں، یہی سولیوشن میں نے کہا کہ یہ کسان کے بھی فائدے میں ہے، یہ زمیندار کے بھی فائدے میں، یہ انڈسٹری والے کے بھی فائدے میں، یہ مزدور کے فائدے میں بھی ہے. آج جو ہے یہاں پہ میں نے دیکھی ہے کہ الیکٹرک بائکس بھی جو ہیں وہ موجود تھیں اسٹال میں، جو اسکوٹرز ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا جی کہاں، بولا جی ہم امپورٹ وہاں سے کرتے ہیں اور حیدرآباد میں مینوفیکچر کرتے ہیں. تو میں حیدرآباد کا نمائندہ ہوں، میں مان رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ جی میرے حیدرآباد شہر میں الیکٹرک بائکس بنتی ہیں. تو میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اس طرح کی ساری کمپنی بولا کہ یہ کنیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. اب اگر حیدرآباد شہر میں الیکٹرک اسکوٹرز بن رہی ہیں اور کراچی کے لوگ دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہاں کی اسکوٹر یہاں بننے کے بعد پھر ایکسپورٹ ہو کہیں اور، تو ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہم صرف کہ جی فلانا فلانے کو گالی دے رہا ہے، فلانا فلانے کو برا بلا بول رہا ہے،
उससे बेहतर है हम अपना फर्ज पूरा करें. अगर आपके चैनल्स भी ना चलाएं तो आप सोशल मीडिया पे चलाएं इन चीज़ों को कि जी ये है हमारा कराची, ये है हमारा पाकिस्तान. हम पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि अगर आज 180 कंपनियां दुनिया की कराची में 3 दिन के लिए इस एग्जीबिशन के लिए आ रही हैं तो और मजीद 1800 कंपनियां और आए. इस तरह लोगों को हम प्रमोट करें. ये कह YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें. गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना